الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بعيد بل الظالمون في ضلال مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کے وعدہ کی صداقت اور سچائی اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انواع و اقسام کے ان شواہد اور ثبوت ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اگر ہم ذرا سوچ لیں تو ہمارے لیے ان حقائق کو سمجھنا اور تسلیم کرنا آسان ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے بنی نوع انسان کو کس طرح نوازا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، یہ تمام آسمانوں کو اللہ رب العزت نے بغیر کسی ستون کے پیدا فرمایا. کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی اسی طرح کے اس کو سنبھالنے والے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اندازہ لگایا جائے کہ آسمانوں کو انہوں نے سنبھالا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں. ترونہا، تم لوگ دیکھتے بھی ہو. پورے کائنات کی وسعت اور پہناوری میں کہیں بھی کوئی اسی طرح کی ثبوت نہیں ملتی کہ آسمانوں کو کسی چیز نے قابو کر لیا. یہ ہو گئی بات آسمانوں کی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بڑی بڑی پہاڑیاں لا کر کے رکھ، زمین کے بالکل کندھے پہ، اس کے گردن پر لا کر رکھ. کیوں؟ ان تمید بکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی توازن بگڑ جائے اور الٹ پلٹ ہو جائے اور آپ لوگوں کو سکون سے رہنے نہ دے. وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین کے اندر انواع و اقسام کی چرند پرند اور جاندار مخلوقات پیدا فرمائے، جن کی ایک حرکت ہے، ایک جنبش ہے. جس طرح ایک حرکت ہاتھی اور زرافے جیسے بڑے جانوروں کی ہے، اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے سب ایک حرکت کے تابع ہیں اور سب چل رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا پھر آسمان سے میں نے پانی نازل فرمایا. بس خود یہ نہیں ہوتے، انزلنا، اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے، میرے امر سے پانی میں برساتا ہوں، میں اتار دیتا ہوں. انزال کا معنی اترنا. اور فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اسی پانی کے برکت سے انواع و اقسام کی دیدہ زیب قسم کی مہم چیزیں پیدا فرمائی. تو ھذا خلق اللہ، آسمانوں کا، زمینوں کا، خلا اور فضا کا، اور بارشوں کا، اور چرند پرند اور حیوانات، نباتات، جمادات، سب کچھ کا خالق اللہ ہے، جو اللہ نے پیدا فرمایا. دکھا دو مجھے ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم لوگ معبود سمجھتے ہو، ان کی تخلیق کا کوئی نشانی بھی لا کے دکھا دو. اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں پہ پیدا فرما دیے تو فلانا
فرض کیجئے ہمارے نعوذ باللہ معبود نے فلانا سیارہ پیدا کیا، فلانا معبود نے فلانا گیہوں یا کھانے پینے کی کوئی چیز پیدا فرما دی، کیونکہ جو کچھ مشاہدے میں ہے دکھا دیتا ہے وہ سب کا خالق اللہ کی ذات ہے، وہ سب اللہ کی تخلیق اور اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ثبوت اور گواہ ہے اللہ۔ کائنات ہو یا اس میں موجود سیارے ہوں، ستارے ہوں، جگمگاتے ستارے، تو کائنات کی کتنے وسعت اور پہنائی میں کتنے دور کتنے نزدیک، وہ سب اللہ کے ہیں۔ اپنے معبودان باطلہ کی کوئی تخلیق نہیں۔ ہاں بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ جو ظالم لوگ ہیں جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا ظلم شرک ہے، یہ ایک کھلی گمراہی، علانیہ گمراہی، ایک ایسی گمراہی کہ جن کو بلاخر تباہی کے دہانے پر چھوڑ دے گی۔ ان لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ان کو گمراہ ہو کے تباہ ہونا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے انہیں محروم ہونا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ